قوم لوط وہ بدقسمت قوم جس نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ یہ وہ بدکاری تھی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اس گمراہ قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ آپ کے والد بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا اور دینی تعلیم دی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں میں شامل تھے۔ آپ کو اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت عطا کی گئی۔ آپ کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ آپ کی رہنمائی کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ نہایت زرخیز اور قدرت کے حسین نظاروں سے بھرا ہوا تھا۔ قوم سدوم 5 خوبصورت شہروں پر مشتمل تھے، جن میں سے ہر شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ علاقے سرسبز و شاداب تھے، جہاں باغات، لہلہاتی کھیتیاں اور مختلف قسم کے پھل اور اناج وافر مقدار میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ علاقے اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان واقع تھے اور معاشی طور پر نہایت اہمیت رکھتے تھے۔ یہ زرخیزی اور پیداوار آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ لوگ یہاں آ کر اپنی غذائی اور معاشی ضروریات پوری کرتے تھے، لیکن قوم سدوم کو یہ بات ناگوار تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے رزق پر صرف ان کا حق ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں۔ ایک دن قوم سدوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ کس طرح باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنی بستیوں سے دور رکھا جائے۔ اسی دوران شیطان ایک اجنبی بزرگ کی شکل میں ان کے درمیان آیا اور کہا، اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ بوڑھے شخص کی باتوں پر قوم سدوم نے بہت غور سے دھیان دیا۔ شیطان نے ان سے کہا، میں کل تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں قوم سدوم کے درمیان آیا، اپنی بدکاری کی ابتدا کی۔ اس نے انہیں اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی تعلیم دی۔ شیطان نے مزید کہا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بستی میں آنے والے لوگ واپس نہ آئیں تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم اس پر اپنی خواہشات پوری کر لو۔ اس طرح یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ چند دنوں بعد قوم سدوم نے اس قبیح عمل کو اپنا لیا اور مردوں سے بدفعلی کرنے کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا۔ یہ برائی قوم کے ہر طبقے میں سرایت کر گئی۔ محفلوں میں بے حیائی عام ہو گئی اور یہ لوگ گناہ میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ اگر کوئی مسافر خوبصورت نوجوان ہوتا تو یہ لوگ فوراً اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ اہل سدوم کی بدعماریوں کی فطرت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہر محفل اس بدکاری کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ان کی زندگی میں بے حیائی کا ایک اہم معمول بن چکا تھا۔ روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سدوم کی قوم ظالم، دھوکہ باز اور بد اخلاق تھی۔ ان کے علاقے میں سے کوئی مسافر بخیریت نہیں گزر سکتا تھا اور اگر کوئی غریب ان کے علاقے میں آ جاتا تو مر کر برہنہ دفن کر دیا جاتا۔ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑا باغ تھا جہاں یہ اپنی برائیوں کو عیاں کرتے تھے اور یہاں ہر قسم کی بے حیائی کو وہ عام طور پر انجام دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اپنی برائیوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برائی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہو؟ کیا تم احمق ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام دن رات قوم سدوم کو نصیحت کرتے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اپنی بدکاری پر فخر کرتے اور حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس برائی سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے آتے ہو کہ تم حد سے گزرتے ہو۔ سورۃ الاعراف۔ لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ الٹا آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے لیکن وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 3 فرشتے جبرائیل علیہ السلام،
میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام انسانی شکل میں زمین پر بھیجے گئے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے قوم کے لیے دعا کی، لیکن اللہ کا فیصلہ حتمی تھا۔ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب قوم کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ بدفعلی کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قوم کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنی بستی چھوڑ دیں۔ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ صبح کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے پوری بستی کو زمین سے بلند کیا اور اسے الٹا دیا۔ اس کے بعد ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ قوم سدوم مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ان کی بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس علاقے کو بحیرہ مراد یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جب آپ کی قوم پر عذاب آیا اور آپ اپنی بستی چھوڑ رہے تھے تو اللہ کے حکم کے باوجود آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے نتیجے میں وہ وہی پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ برائی اور بدکاری کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر مصیبت سے پہلے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔